الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا فزرتويز لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والفاطمة. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. خلوص دل سے دعا ہے اللہ سب ساتھیوں کو قدم قدم پہ ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے. جس وقت غار کے اندر یہ دو شخصیات موجود تھیں، محبوب علیہ السلام بھی تھے اور آپ کی خدمت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ موجود تھے. چونکہ یہ صدیق اکبر کی ایک ایسی نیکی ہے جو کسی اور سے آگے کی نہیں ہے. بے شک. تو غار میں کتنی شخصیات تھیں؟ دو. ایک محبوب علیہ السلام اور ایک حضرت ابوبکر صدیق. جس وقت محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نبی علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، سرکار کی وفات ہو گئی، تو اس وقت وہ ثقیفہ بن سعدہ کے اندر سارے صحابہ جمع ہوئے. مدینے والے صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، انصاری صحابہ، اور مکے والے جو مہاجر صحابہ تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے. انصاری صحابہ کہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا. توجہ کیجئے میری طرف. یہ گلاں نے یہ فری میں نہیں مل جاندیاں، بڑی محنت کرنی پیندی ہے. جڑی میں گل سنا رہا ہوں یہ حدیث دی ایک بہت ہی ایک نایاب کتاب دے وچ گل موجود ہے. انصاری صحابہ آپ توجہ موبائلاں لے رہی تے پھر حدیث نہیں اپنی مول بننا. ساڈی واری تے سبحان اللہ بار بار تے اپنی واری بس سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، گج کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. انصاری صحابہ. اور چونکہ محبوبی صاحب میری عادت ہے واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں مصلی رسول پہ، آپ سب دوست موجود ہیں، 5 بندے بھی بیٹھے ہو مرنا تے فقیر 500 بندے والی تقریر کرتا ہے. کدی گرو لانا والی گل نہیں کی. 5 بندے نے کی سنائیے یار کیوں اعلیٰ تقریر میں اعلیٰ مجمع کرا گا. نہیں، سرکار دی ہر محفل ہی اعلیٰ ہے. اس وقت انصاری صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، مہاجر صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے. انصاری صحابہ مدینے والے کہ نہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مکے والے جو مہاجر صحابہ تھے وہ کہ نہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا. پھر اس بات پہ اڑ گئے، وہ کہنے لگے چلو ایک خلیفہ تم اپنی طرف سے بنا لو، ایک خلیفہ ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. 2 خلیفہ ایٹ اے ٹائم. انہوں نے کہا یار 2 خلیفے تو نہیں ہوتے، خلیفہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ایک ہی ہوگا، باقی سارے اس کے وزیر مشیر آگے پیچھے ہوتے ہیں، بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے. تو سارے جناب والا انصاری کہنے خلیفہ ہم میں سے ہوگا. مہاجر جو مکے والے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا. صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کھڑے ہو کر مختصر سا خطبہ دیا. کھڑے پہلے ہونے لگے تھے, لیکن صدیق اکبر نے, آپ کی طبیعت چونکہ جلانی تھی, صدیق اکبر نے آپ کو بٹھا دیا کہ عمر آپ بات نہ کریں, آپ چونکہ جلانی طبیعت کے مالک ہیں, آپ بات کریں کہ یہ انصاری صحابہ کی مچل نہ جائیں. آپ بیٹھ گئے, لیکن جب بات بگڑنے لگی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے, مختصر خطبہ دیا. آپ نے فرمایا, او مکے والے صحابہ, او مدینے والے صحابہ, او مہاجر صحابہ, او انصاری صحابہ, یاد کرو اس وقت کو کہ غار کے اندر کتنی شخصیات موجود تھی, اور دو شخصیات تھی, ایک نبی پاک تھے, دوسرے ابو بکر تھے. اور ایک نبی پاک دنیا تو چلے گیا نہیں, ابو بکر سے موجود ہے. نبی پاک اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, ابو بکر تو موجود ہے نا. وہ غار والا ایک بندہ بھی باقی ہے, اٹھو سارے اس کی بات کرو. پھر سب نے بیعت کی, اس نقطے پہ آ کے, اس پوائنٹ پہ آ کے, پھر ساری باتیں ختم ہوگی, سب نے بیعت کی. سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ, کیا بات. جانیاں دے وچ نہ جانیاں چاہیے, کوئی نواں ایک کھاتا سلسلہ شروع ہویا ہے آج کل. وہ مرزا انجینئر دے نال اندے وابستہ لوگ نے, وہ آئے میرے کول, 1.5 مہینہ پہلے ایک بیٹھک ہوئی, پھر 3 ہفتے پہلے ایک بیٹھک ہوئی. اب پرسوں جمعرات والے دن ساڑھے عشاء تو بعد تو لے کے تقریباً 1:45 بجے تک ساری بیٹھک چلتی رہی. تے وہ ایک گل کہن لگے, بڑی انہوں نے نکتے والی گل سٹی. صوفی ممتاز صاحب 2 بیٹھکاں دے وچ موجود سن, تے وہ باقی علماء بھی ہوندے سن, لیکن گل بات صرف فقیر ہی کردا سی انہاں نال. تو میں نے فرمان لگے, ہو ساری دنیا ایک پاسے, علی ایک پاسے. فرمان لگے جی کہ ساری دنیا ایک پاسے, علی ایک پاسے. اور میں کہہ کہ میرا قابل قبول ہے, واقعی ساری دنیا ایک پاسے اور علی ایک پاسے. اور یار لیکن او ابو بکر بھی ایک پاسے, جنہوں علی نے ایک پاسے کیتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ساری دنیا ایک پاسے, علی بھی ایک پاسے, لیکن او ابو بکر بھی ایک پاسے, جنہوں علی نے ایک پاسے کیتا ہے. یہ مرنا پے گا تو آنی ہمیں تو کہتے ہو علمی کتاب بخاری اتنی حدیث. محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں بھی ابا جی تو دسو رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر ہے. اخینی یہ عاجزی ہے. فرمایا ٹھیک ہے عاجزی تو ہے, لیکن ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا تھا, بتاؤ کہ اس امت کے اندر سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے, کئی نے کہا فلاں ہے, کئی نے کہا فلاں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پیارے علی آپ بہادر ہیں سب سے, حالانکہ مطلب ہے آپ کو بڑا وہ لقب ملا ہوا اسد اللہ اور یہ وہ, تو آپ کی بڑی شان ہے. تو چونکہ یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کا نا جی, میں انہوں نے کہا میں تسی انشاءاللہ جمعہ پڑھنا رمضان شریف وچ تھے آ کے, ساڈا پورا رمضان شریف پہلے بیعت ہی چلدا ہے. بے شک, 3 نو سیدہ دا وصال ہے, 21 نو مولا دا وصال ہے. تے تسی رمضان شریف تے سارے جمعے ایتھے پڑھنا, تے تہاڈی کئی سالاں دے اسی تکیڑے نہ لا چھڑے تے گل ہوئی. علی تانوں ایسا سناواں گے, یاد کرو گے. سبحان اللہ. تو چونکہ یہ مہینہ اب اس وقت مولا علی نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے بڑے بہادر کون ہے؟ تو کسی نے کہا کوئی ہے, کسی نے کہا کوئی, کسی نے کہا حضور آپ ہیں. فرمایا نہیں, اس امت کا سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت حرم مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی تھی, اور آپ کے مبارک جسم کے اوپر وہ اوجڑی اور دیگر معاملات جو ہوئے, تو صدیق اکبر کو جب پتہ چلا دوڑتے ہوئے آئے, کسی کو مکہ مارا, کسی کو لات ماری, سب کو سائڈ پر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کے کافروں کو کہا, کیوں کافروں, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یاد رکھو, اور جب تک ابو بکر کے جسم کے اندر جان باقی ہے, کوئی آنکھ بھی محمد کی طرف نہیں اٹھ سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صدیق اکبر کی بڑی شان ہے. آپ کو ساری دنیا ایک طرف, مولا علی ایک طرف, لیکن ابو بکر بھی ایک طرف, جس کو علی نے ایک طرف کیا ہو. اور ریاض الندرہ کے اندر باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ صدیق اکبر مسکرائے
تو فرمایا علی ابو بکر آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو صدیق اکبر فرمانے لگے علی میں نے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے جنت کے اندر وہی بندہ جائے گا جس کو ٹکٹ جو ہے وہ ایک حدیث میں ایک لفظ ہے جس کا مطلب پروانہ ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو ٹکٹ مطلب کر لیتے ہیں کہ جس کو رسید یا ٹکٹ جنت میں جانے کی علی دے گا. مجھے یہ حدیث یاد آ گئی ہے. تو مولا علی فرمانے لگے ابو بکر میں نے بھی سرکار سے سنا ہے علی ٹکٹ فقط اسے دے گا اور جس کے دل میں ابو بکر تیری محبت ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مہری شریف، دربار عالیہ وادی عزیز شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری بات سبحان اللہ. قرآن پاک کے اندر ایک آیت نازل ہوئی جس وقت 5ویں سپارے میں ہے. وہ آیت یہ ہے 5ویں سپارے میں جہاں وہ کہتے ہیں نا بلو انہم یتعلم انفسہم جاؤ کا ظلم کر لیں تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں. اس سے اوپر والی یہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا بلو انا کتبنا علیہم. اب دیکھیے کہ اس آیت کے اندر بڑی توجہ طلب بات ہے. اللہ نے فرمایا بلو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترجمہ یہ محبوب انہیں اپنے غلامہ کو پوچھو اگر اسی انہاں اتے ایک گل فرض کر دئیے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، چھری پھاڑ کے اپنے آپ کو قتل کرو، پوچھو ہے کرن گے؟ ما فعلوا الا قلیل منهم. اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو کیا یہ کریں گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا اس آیت کو محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے پڑھا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم تمہارے اوپر یہ بات واجب اور فرض فرما دیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو کیا کرو گے؟ یہ آیت جب سرکار نے پڑھی تو تلوار پکڑ کے اپنی گردن پر رکھ کے جو شخصیت سب سے پہلے کھڑی ہوئی وہ ابو بکر کی ذات تھی. سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر. سبحان اللہ. تو تلوار پکڑ کے جو سب سے پہلے جو اپنی گردن پہ رکھ کے جو شخصیت سب سے پہلے کھڑی ہوئی کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیں میں کر دوں، وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تھی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک. اچھا اس میں فتوحات مکیہ کے اندر بزرگ بھی فرماتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں اولیاء، بعض اولیاء کو باطنی حکومت ملتی ہے، بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پہ بھی حکومت ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو جن ولیوں کو ظاہری طور پہ حکومت ملے انہیں باطنی تو ملتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ظاہری ملتی ہے لیکن باطنی نہیں ملتی. جو عمران خان نے ساڈے خیر نال انہوں نے ظاہری حکومت ملی ہے باطنی طور پہ نہیں ملی. تو ایسے کئی ہوتے ہیں کہ جن کو ظاہری ملتی ہے باطنی نہیں ملتی، جن کو باطنی ملتی ہے تو ظاہری نہیں ملتی. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ظاہری بھی ملتی ہے. تو شیخ ابن عربی قادریوں کے چشتیوں کے جو سب سے بڑے امام ہیں وحدت الوجودی والے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ولی ایسے ہیں جن کو ظاہری ملتی ہے باطنی ملتی ہے، کچھ ولی ایسے ہیں جن کو فقط باطنی ملتی ہے ظاہری نہیں ملتی، کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جن کو فقط ظاہری سرکاری لنگر وہ ملتا ہے لیکن باطنی کچھ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ جس کو ظاہری حکومت بھی ملے اور باطنی حکومت بھی ملے، ظاہری بھی ملے باطنی بھی ملے، فرمایا ایسے ولیوں کا جو سب سے پہلا امام ہے وہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے ولیوں کا جو سب سے پہلا امام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ہے، چوتھے نمبر پہ
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5ویں نمبر پہ حضرت امام حسن ہے. واہ سبحان اللہ. 6 نمبر تے یزید دا پتر ہے. 6ویں نمبر تے یزید دا پتر ہے اور جن نے 45 لاکھ مربع میل دی حکومت نو اور جُتی دی نوک تے قربان کر دتا. انہیں آکھیا اوے اس تخت دے بابا اس یزید دے تخت دے بابا اور جس تخت دے وچوں اہل بیت دے خون دی مینوں خوشبو آندی ہے. فرمایا میں ایسے تخت نہیں مانگا. 45 لاکھ مربع میل دی حکومت انہیں جُتی دی نوک تے ٹھکرا دیتی. اللہ نے پھر کی کیتا انہیں ظاہری حکومت ٹھکرائی. اللہ نے انہوں باطنی حکومت عطا کر دی. سبحان اللہ. باطنی حکومت عطا فرما دیتی. یہ شیخ ابن عربی فرما رہے ہیں. سبحان تو صحابہ کی بڑی شان ہے, اہل بیت کی بڑی شان ہے. سرکار نے فرمایا صحابہ ستارے ہیں, اہل بیت کشتی ہے, بے شک. کشتی میں سوار ہو جاؤ, ستاروں کو دیکھتے جاؤ اور آپ آ جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ المبین.